شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی قابل صد احترام و احتشام آج الحمدللہ ہم 3 صورتیں اپنی تراویح میں سنیں گے جن کی کچھ ترتیب یوں ہے کہ سورہ نحل ہم نے کل سے شروع کی تھی اور اس کی 38 آیات مبارکہ ابھی باقی ہیں. اس کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل اس کی 111 آیات ہیں، یہ آج ہم مکمل اس کی تلاوت سنیں گے. اگر آپ پاروں کی تقسیم دیکھیں تو 14ویں پارے کا آخری ربع یعنی جس کو ہم پاؤ کہتے ہیں، 1 پاؤ اس میں سے، اور 15واں پارہ مکمل ہم نے سننا ہے، جس کے بعد الحمدللہ ہمارا آدھا قرآن مجید یعنی 15 پارے مکمل ہو جائے گا. میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ پہلے 10 پاروں میں 9 صورتیں ہیں جن میں ساری مدنی ہیں سوائے 2 کے. اگلے 10 پاروں کے اندر 20 صورتیں ہیں، وہ تمام مکی ہیں سوائے 3 کے. ایک ہم نے کل دیکھ لی سورہ رعد اپنے مزاج کے اعتبار سے مدنی، اور ان 20 پاروں میں جو ترتیب بنتی ہے اگلے 10 میں، اس میں سے سورہ حج اور سورہ نور یہ 2 مدنی ہیں. باقی آپ جتنی صورتیں بھی دیکھیں گے آپ کو مکی نظر آئیں گی. اور حسن اتفاق یہ ہے کہ آج کی تینوں صورتیں سورہ نحل، سورہ بنی اسرائیل اور تیسری سورہ کاف اپنے مزاج کے اعتبار سے مکی ہیں. جب مکی کا لفظ آ جائے تو ذہن میں یہ بات رکھیے گا، اللہ توحید کا، اپنے نبیوں کی رسالت کا اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا اس بات لوگوں کے سامنے بڑے حسین پیرائے میں مثالوں کے ساتھ رکھتا ہے. اور جو سورہ نحل ہے اس کی بڑی خصوصیات ہیں، بہت ساری خصوصیات میں سے اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اگر یہ پوچھا جائے کہ قرآن مجید کی کون سی سورہ مبارکہ ہے جو توحید کے اوپر اپنا مکمل بیان استدلال کے ساتھ رکھتی ہے، بڑے کمال آرگوں کے ساتھ بات کرتی ہے، وہ سورہ نحل ہے. اور اگر نحل کو عربی زبان کے اعتبار سے دیکھیں تو نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے اوپر تو شہد کی مکھی کو ایک دلیل کے طور پر پیش کیا ہے. اللہ فرما رہے ہیں اگر میری پوری کائنات کا نظام دیکھنا ہے تو یہ تو اتنی بڑی کائنات ہے، تمہارے تصور میں شاید نہ آئے، تم صرف شہد کی مکھی اور اس کا چھتا دیکھ لو. اس کے اندر تمہاری دنیا کی جتنی طاقتیں ہیں، انجینئرنگ سے لے کر آپ کے جملہ معاملات تک، اخلاق تک، آداب تک، آپ کو شہد کی مکھی کے چھتے میں نظر آئیں گی. آپ تفصیل کا وقت نہیں ہے، یہ صرف دعوت مطالعہ ہے آپ دوستوں کے لیے. اگر آپ کہیں پر شہد کی مکھی کی خصوصیات دیکھیں اور اس کی انجینئرنگ دیکھیں جو اپنے چھتے میں وہ استعمال کرتی ہے، تو شاید بڑی سے بڑی انجینئرنگ اس کے مقابلے میں فیل ہو جاتی ہے. شہد کی مکھی میں یہ بھی بات موجود ہے کہ ان کی ایک ملکہ ہے جس کی سارے تابعداری کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ شہد کی مکھی کو دیکھ لو، وہ بھی ملکہ کے بغیر نہیں چلتی اور اپنے لیڈر کے بغیر نہیں چلتی. اور اے حضرت انسان، تو نبوت کا انکار کیے بیٹھا ہے، تو بھی تو ذرا اپنی لیڈرشپ کو پہچان لے. اور پھر شہد کی مکھیوں کی ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ شہد کی مکھیوں کی چوکی دار بھی ہیں جو ان کی گیٹ کیپر ہیں. اگر کوئی ایسی مکھی شہد کی جو ناپاک غلاظت کے اوپر بیٹھ کر رس چوس کے لاتی ہے، تو تحقیق یہ کہتی ہے کہ وہ جو چوکیدار مکھیاں ہیں وہ اس کو اندر نہیں آنے دیتی، اور جو ناپاک غلاظت چوس کے لاتی ہے اس کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ وہ مکھیاں اس کو قتل کر دیتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بیماریوں کا علاج اسی شہد کے اندر رکھا ہے جس کو اپنی توحید کے اوپر اللہ نے دلیل فرمایا ہے. سورہ نحل اس لحاظ سے بڑی مزیدار صورت ہے اور بڑی کمال کی سورہ مبارکہ ہے. اور چونکہ مکی ہے تو مزاج 3 ہے، توحید، رسالت اور آخرت. اور اس کی پہلی آیت جو ہم کل سن چکے ہیں وہ بڑی کمال ہے. عطا امر اللہ، بھائی آ گیا اللہ کا حکم جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا. وہ کیا؟ اہل مکہ منکر تھے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ کیسے اٹھیں گے.
اللہ فرما رہا ہے عطا امر اللہ، میں نے جس چیز کی خبر دی ہے وہ ابھی آیا تو نہیں ہے، لیکن وہ اتنا یقینی ہے کہ تم یوں سمجھو کہ وہ آ چکا ہے۔ اور اسی صورت میں اللہ آگے چل کے فرماتا ہے کلمح البصر، کتنی دیر میں قیامت قائم ہو جائے گی؟ تم ایک آنکھ کو بند کرنے اور کھولنے میں جتنی دیر صرف کرتے ہو اس سے بھی کم وقت میں اللہ فرماتا ہے میں قیامت کو کھڑا کر دوں گا، کیونکہ قیامت کا معنی کیا ہے؟ کھڑا ہونے والی۔ اور کتنی دیر میں قیامت آئے گی؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ایک بندہ کپڑے کا کاروبار کرنے والا کسی بندے کو کپڑا دینے کے لیے اپنا پورا میٹر کھولے گا تھان، اور ابھی اس کو لپیٹ رہا ہوگا کہ اس کے اوپر موت طاری ہو جائے گی۔ اور ایک بندہ اپنے جانوروں کو پانی دینے کے لیے وہ باکس جس کے اندر پانی دیتے ہیں اس کی لپائی کر رہا ہوگا اور پانی ابھی اس میں ڈالنا ہوگا تو اس سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ اور میں ایک ترازو کے ایک پلڑے میں اس نے پتھر رکھے ہوں گے اور دوسرے پلڑے میں وہ تول کر لوگوں کو چیز دینے لگے گا، ابھی وہ ان کے ہینڈ اوور نہیں کرے گا تو اللہ فرماتا ہے میں اس سے پہلے قیامت کو قائم کر دوں گا۔ تو یہ چونکہ سورہ مبارکہ توحید کے اوپر بھی ہے، رسالت کے اوپر بھی ہے اور آخرت کے اوپر بھی ہے، اللہ نے واضح دلائل اس کے اندر پیش فرمائے ہیں۔ اور بڑی سادہ سی بات، میں نے 2 صورتیں پہلے بھی یہ عرض کی تھی کہ مکی صورتوں میں اللہ مزاج ایسا رکھتا ہے کہ ہر بندے کو سمجھ آ جائے، جس چیز کے ساتھ عامی بندے کا واسطہ ہے اللہ مکی صورتوں میں اپنی توحید کا اس بات ان کی دلیلوں کے ساتھ بیان فرماتا ہے۔ میں 1-2 مثالیں صرف عرض کرتا ہوں۔ اللہ فرما رہے خلق الانسان من نطفہ، حضرت انسان تو میری توحید کا اور میرے نبیوں کی رسالت کا منکر ہے، ذرا اپنی شخصیت میں تو غور کر، تو ہے کون؟ خلق الانسان من نطفہ فاذا هو خصیم مبین، لڑتا تو میرے ساتھ ہے لیکن میں نے تجھے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ ذرا اپنی تخلیق کے اندر غور تو کر۔ اب جس مادہ سے انسان تخلیق ہوا ہے کیا وہ صرف امیروں کا ہے یا غریبوں کا بھی ہے؟ کیا وہ صرف ذہینوں کا ہے یا کنزینوں کا بھی ہے؟ جو چیز کامن تھی سارے لوگوں میں اللہ نے اپنی توحید کے اس بات پر وہ چیز بطور دلیل پیدا فرمائی۔ والانعام خلقہا، بھائی 4 پایوں اور چوپایوں سے تو ہر ایک کا واسطہ ہے، فرمایا ذرا اسی کے اندر غور کر لو، یہ تمہارے لیے اللہ ہی بنانے والا ہے، صرف تم اس کے اوپر سواری نہیں کرتے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور پھر وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ، تم ان جانوروں کے اوپر اپنا سامان لاد کر دوسرے دیہاتوں اور پنڈوں میں لے کر جاتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے یہ ان کو بوجھ اٹھانے کی صلاحیت کس نے دی؟ اور پھر فرمایا وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ، ذرا اپنے خچر تو دیکھو، اپنے گھوڑے تو دیکھو، سواری کے جانور تو دیکھو، ان کو طاقت تو اللہ نے عطا فرمائی۔ اور پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ۔ ایک سادہ سی مثال، فرمایا تم ایک زمین کے اندر سیب کا درخت لگا دو، وہ اگ آئے تو سیب لگے گا، لیکن اگر صرف 10 فٹ کے فاصلے پر اگر تم آم کا درخت لگا لو تو اس کو دھوپ بھی دونوں کو ایک جیسی لگی، پانی بھی دونوں کو ایک جیسا لگا، مالی بھی دونوں کا ایک تھا، لیکن ذائقہ دونوں کا مختلف ہے، ٹیسٹ دونوں کا مختلف ہے، اثر دونوں کا مختلف ہے۔ اور میں یہی تو تمہارا رب ہے جو تمہارے لیے اتنی آسانی والی چیزوں کو پیدا فرماتا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، بھائی دن اور رات کون لے کر آتا ہے؟ تمہاری زندگی کے اندر چارم کس نے رکھا ہے؟ مختلفاً الوانہ، اگر ساری زندگی تمہاری ایک ہی کیفیت ہوتی تو تمہاری زندگی بور ہو جاتی۔ اور توحید کی بات فرمائی والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، کیونکہ اس کا موضوع توحید ہے تو اللہ فرماتا ہے جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں ان کو تو خود لوگوں نے تخلیق کیا ہے، جس کو کسی نے تخلیق نہیں کیا تم اپنی جبین نیاز صرف اس کے آگے جھکاؤ۔ مکی صورتوں کا بڑا موضوع رسالت ہے تو اللہ نے اس کے اندر بیان فرمایا میں نے اپنے رسول کیوں بھیجے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، میں نے اس لیے بھیجے کہ اللہ کے آگے لوگوں کو جھکنا سکھائیں۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ ہے۔ میں نے گائے کی بات عرض کر دی، جانور کی بات عرض کر دی، اور دودھ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ذرا اس آیت کا مزہ لے کر سنیے گا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اللہ فرماتا ہے جانوروں کے اندر تمہارے لیے بڑی نصیحت ہے۔ کیسے؟ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا، فرمایا ایک جانور ہے اور اس کو تم سبز رنگ کا چارہ کھلاتے ہو، ایک اور رنگ کے کلر کا تم اس کو پانی پلاتے ہو، لیکن گوبر اور اس پانی کے اور خون کے درمیان سے تمہارے لیے سفید رنگ کی نہریں کون برساتا ہے؟ میں جو سفید رنگ کی نہریں برسا کر تمہارے لیے صحت کا ماحول فراہم کرتا ہے وہی تو تمہارا رب ہے۔
میں نے جیسے عرض کیا یہ سورت توحید کے دلائل کے اوپر بڑی کمال سورہ مبارکہ ہے. شہد کی مکھی، پھر جوانی، پھر بڑھاپا. فرمایا واللہ خلقکم، وہی تو رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں جوان کرے گا، پھر تمہیں بوڑھا کرے گا، پھر بوڑھا کرنے کے بعد تمہاری وفات کا ٹائم آ جائے گا. میں یہی تو رب ہے جو تمہیں سارے معاملات فرماتا ہے. پھر جوڑا جوڑا، فرمایا ہر چیز کا میں نے جوڑا پیدا کیا، مرد کے مقابلے میں عورت، زمین کے ساتھ آسمان. حتیٰ کہ آج آپ جدید دور میں دیکھیں تو آپ کو الیکٹریکل سسٹم میں بھی میل اور فیمیل کا تصور نظر آئے گا، ٹھنڈی اور گرم تار کا تصور نظر آئے گا. اور میں نے ہر چیز کے اندر جوڑا جوڑا پیدا کیا. اور پھر فرمایا کہ پرندے فضا کے اندر معلق ہو جاتے ہیں، یہ ان کو طاقت کون دیتا ہے کھڑے ہونے کی؟ فرمایا اللہ نے تمہارے لیے گھر بنائے، جانور دودھ کے لیے بنائے، سواری کے لیے بنائے، ان کے چمڑے سے تم اپنا لباس اور جوتے بناتے ہو. یہ ساری کائنات میں اللہ نے تمہارے لیے ہی تو سہولیات رکھی ہیں. اور پھر اسی صورت کے اندر ایک آیت ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. آج تراویح کی آیت یہاں سے شروع ہوگی. اللہ حکم دیتا ہے کہ عدل کرو، احسان کرو، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ میل جول رکھو، برائی سے بچو، لوگوں کو بچاؤ. یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اگر قرآن سارا نہ بھی ہوتا، صرف یہ ایک آیت مبارکہ ہوتی تو یہ آیت کافی تھی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے خطبہ جمعہ میں شامل کیا، اور آج بھی 99+ خطیب اپنے جمعے کے اندر اس آیت مبارکہ کو خطبے کے اندر پڑھتے ہیں. فنا اور بقا کی بات ہے. فرمایا جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، جو تمہارے پاس ہے اس کو فنا ہے، اس کو بقا نہیں ہے. اور پھر میرے لیے بات کی اور ہر کسی سپیکر کے لیے بات کی. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاؤ، لیکن بالحکمہ، تنقید کے ساتھ نہیں، حکمت کے ساتھ. والموعظۃ الحسنہ، اچھے واضح و نصیحت کے ساتھ. وجادلہم باللتی ہی احسن، پھر ڈیبیٹ بھی اگر کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. دوسری سورہ مبارکہ سورہ بنی اسرائیل مکی ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کا ایک امتیاز اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ سورہ بنی اسرائیل قرآن کے مڈل میں موجود ہے. اس سے پہلے بھی 14 پارے ہیں اور اس کے بعد بھی پارے ہیں. یہ درمیان والی سورہ مبارکہ ہے، اور یہ سورت ہے مکی لیکن مدنی زندگی کا سنگ میل اور اس کا ابتدائیے کے طور پر اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے. سورت مکی ہے، مزاج سارا مدنی ہے، اور اللہ مدینے کی ریاست کے جملہ معاملات کو اس سورت کے اندر بیان فرما رہا ہے. اور یہ سورت وہ سورت ہے جو مدینے جانے سے پہلے نازل ہوئی قریبی دنوں میں. اور اس کی پہلی آیت ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. حضور کے معجزہ معراج کی بات ہے. فطرت انسانی اللہ فرما رہا ہے، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ گڑ گڑا کر میرے سامنے دعا کرتا ہے، لیکن جب اس کو خوشی پہنچتی ہے تو پھر کہتا ہے بھائی میں نے تو اس کو خود حاصل کیا ہے، میری بڑی محنت ہے، میری ماں کی دعائیں ہیں اور میرے باپ کی دعائیں ہیں. اللہ فرماتا ہے تیرے ماں باپ کو دعا کرنے کی توفیق بھی تو میں نے دی تھی کہ تیرے لیے وہ دعا کرتے. لہذا جب تجھے غم ہو تو تب بھی تیرا رویہ، اور جب تجھے خوشی ملے تب بھی تیرا رویہ اپنے خالق کی طرف ایک جیسا ہونا چاہیے. اور پھر اسلام ایک قوت نافذہ ہے، اور اسلام کو بہت بڑا معاملہ اچیو کرنے سے پہلے مجھے اور آپ کو سادہ سادہ حکم دیتا ہے جو آج ہم نے پس پش ڈال دی ہے. مثلا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. ہم اپنی نمازیں اپنی دنیا داری کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. آج دوست یار ہمارے حسن سلوک کے مستحق ہم سمجھتے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے حسن سلوک کا محتاج کون ہے؟ تمہاری ماں، تمہارا باپ. تمہارا سب سے پہلا مرشد تمہاری ماں ہے، پھر تمہارا باپ ہے، اور پھر تمہارے اہل و عیال ہیں. آج دوستیاں یاریاں آگے چلی گئیں لیکن اللہ رسول کا حکم پیچھے چلا گیا. وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اپنے قریبی رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو. مسکین کو اس کا حق دو، اور فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، لیکن فضول خرچی نہ کرو تو دبا کے رکھو. پر میں نہیں، بخیلی بھی نہ کرو، بین رہو، متوسط اپنی زندگی بسر کرو. اولاد کو قتل نہ کرو. یہاں میں تھوڑی سی اس کے اوپر ایک آدھ جملہ بولنا چاہتا ہوں کہ اسلام سے پہلے لوگ اپنی اولادوں کو غربت کے ڈر سے قتل کرتے تھے، بچیوں کو دفن کرتے تھے. لیکن اگر میں اور آپ آج اپنے بچے کو صرف رقم خرچ کرنے تک اس کو اپنا بیٹا تصور کریں، لیکن ہم ٹائم نہ دیں، اس کو کمپنی نہ دیں، اس کے ساتھ فرینڈشپ نہ کریں، تو مجھے بتائیں کیا یہ قتل اولاد نہیں ہوگا کہ وہ غیروں کے ہاتھ میں چلا جائے؟ آج ایک بچہ اگر دہشت گرد بنتا ہے تو اس میں قصور کس کا ہے؟
شاید اس کے والدین کا، جس نے اس کو ٹائم نہیں دیا، اس کے ساتھ فرینڈ شپ نہیں کی اور کسی اور کی دوستی کے ہتھے وہ چڑھ گیا، ناپ تول میں کمی سے منع فرمایا، اور ولا تمشی فی الارض مرحا، آج ہر انسان کے اندر یہ بیماری موجود ہے، اللہ کرے یہ بیماری دور ہو۔ فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین کے اوپر اکڑ اکڑ کر نہ چلو، تمہارے ساتھ کوئی گفتگو کرتا ہے نرم لہجے میں، تم غصے میں آ کر بفر کر اس کو گالیاں نکالتے ہو، فرمایا یہ تکبر ہے، برداشت کرو اور برداشت سیکھو، نماز تمہیں یہی تو سکھاتی ہے، اپنا سر جھکا دو خالق کے سامنے۔ اور پھر ایک اتنا یونیک اصول بیان کیا جس کو آپ یونیورسل ٹروتھ کہہ سکتے ہیں، فرمایا جو خدا فراموش ہو جاتا ہے، یہ جملہ پلے باندھ لیں، اس کو رٹ لیں، فرمایا جو خدا فراموش ہو جاتا ہے، جو خدا کو بھلا دیتا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے اس کو سزا یہ ملتی ہے کہ وہ خود فراموش بن جاتا ہے، اس کو اپنے نفع نقصان کی بھی پرواہ نہیں رہتی، کیوں؟ اس نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے اس کو بھلا دیا تھا۔ اور پھر قرآن کی صفت بیان کی، قرآن شفا ہے، رحمت للمومنین ہے، فطرت انسانی کی بات بیان فرمائی، اور یہودیوں کی اپنی ذہنی استعداد حضور کے زمانے میں بھی بیان فرمائی کہ پوچھا، یہودی محبوب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے، کیونکہ روح نظر نہیں آتی، ایک سافٹ ویئر کی دنیا ہے، فرمایا یسألونک عن الروح، محبوب آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ فرما دیں روح امر ربی ہے، روح نظر آنے والی نہیں ہے، سافٹ ویئر نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد فرمایا قرآن اتنی یونیک کتاب ہے کہ تم ساری کائنات والے لوگ مل بھی جاؤ تو اس کی ایک آیت بھی نہیں لا سکتے۔ اور نماز کے اوقات کو اللہ نے بیان فرمایا، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ چند دن پہلے مجھ سے 2-3 دوست گروپ کی شکل میں آئے، انہوں نے پوچھا کہ نماز کی اوقات بھی ہیں یا نہیں، تو یہ آیت مبارکہ آپ پڑھیے گا، 78 نمبر آیت مبارکہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اللہ نے 5 نمازوں کے اوقات یہاں پر بیان فرما دیے ہیں۔ آج الحمدللہ نصف قرآن مجید ہمارا مکمل ہوگا، اور 3 صورتیں، پہلی صورت بھی آدھی آخری بھی آدھی، بنی اسرائیل کی 111 پوری ہماری تلاوت میں شامل ہے۔ اللہ اس قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔